بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے ہمیشہ جب بھی مرشد کی بات کی ہے یوٹیوب پہ لاکھوں ویڈیو دیکھے گئے ہیں، اس میں یہی ہے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، مرشد کی پہچان کیا ہے، کامل مرشد کسے کہا جاتا ہے۔ بہت ساری لاکھوں ویڈیو آپ کو ملیں گی جس میں آپ کو یہ مختلف لوگ مختلف کہانیاں بتائیں گے، مختلف باتیں بتائیں گے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ سوچا، کیونکہ میں نے بھی اس پہ ویڈیوز کافی ساری بنائی ہیں اور مجھے کمنٹ آئے، عجیب قسم کے کمنٹ آئے، تو میرے دماغ میں ایک نئی چیز آئی۔ میں نے سوچا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، کامل مرشد کی نشانیاں کون سی ہونی چاہیے، تو میں آج بات کرتا ہوں، آج جو ہم گفتگو کریں گے اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غلط مرشد کی پہچان کیا ہے۔ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، جو 2 نمبر مرشد ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ہم کون سے ایسے 4-5 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم اگر یاد کر لیں، اگر سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ غلط قسم کے مرشد کو ہم پکڑ لیں گے کہ یہاں بالکل یہی رانگ نمبر ہے، جسے رانگ نمبر کہا جاتا ہے۔ تو اس رانگ نمبر کو پکڑنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں پہ ڈسکس کرنی ہوگی۔ تو میرے دماغ میں کچھ چیزیں آئیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اس قسم کی ویڈیوز بہت کم ہوتی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں، دیکھیں مرشد لوگ آج کل جو دکان کھلی ہوئی ہے جسے ملنگ بے ڈھنگ کہا جاتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس ہیں جو خود کو مرشد کہلواتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مرشد ہوتا ہے، جو بھی رہبر ہوتا ہے، رہبری کرنے والا، جسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو ہدایت کی طرف اور رہبری کرتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف آؤ، وہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھ سے ہوتے ہوئے آپ جاؤ گے، کبھی نہیں کہے گا، وہ صرف آپ کو رہبری دے گا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ان کی جو نیگیٹو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی نیگیٹو چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ایسے سو کالڈ مرشد کے پاس جاؤ گے تو آپ کو وہاں پہ اس کے جو دوسرے چیلے ہوتے ہیں نا، جیسے مرید ہوتے ہیں، چیلے، گرو کا چیلا، مرشد کا مرید، ان مریدوں میں آپ کو صرف اور صرف ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ اس کے منہ پہ بیٹھ کے اس کی جو سو کالڈ مرشد ہوگا اس کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور ان کی جو باتیں ہوں گی وہ تو بڑی بڑی باتیں ہوں گی، اور عمل آپ ان کے مریدوں کو پہلے دیکھو کہ ان کے مریدوں کا عملی زندگی کس طریقے کی ہے۔ زیادہ تر مرید کیا کرتے ہیں، بس وہ خوش ہوتے ہیں وہاں پہ، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دوسرا، اس مرشد کے پاس جب آپ جائیں گے، ایسے لوگ جو خود کو مرشد کہلواتے ہیں وہ آپ کو اصل شریعت سے دور کریں گے، آپ کو کوٹ کریں گے، صوفیزم کو کوٹ کر کے۔ کسی بھی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ شریعت سے دور ہو جاؤ، یہاں تک کہ رومی نے تو یہ کہا ہے کہ اگر شریعت کے بغیر فقیری، تو فقیری جو بغیر شریعت کے ہے وہ تو عین مکاری ہے۔ تو وہ آپ کو کیا کرے گا، شریعت سے دور کرے گا اور کوٹ کرے گا بلے شاہ کو، دوسرے سلطان باہو کو، ایسے لوگوں کو کوٹ کرے گا، ان کی آپ کو وہ بتائے گا، ان کی شاعری آپ کو بتائے گا، اور اس کو مس انٹرپریٹ کر کے آپ کو یہ بتائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ صرف عشق میں ہے، ہم اللہ کے عشق میں ہیں، ہمیں کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتاب سے دور کرے گا آپ کو، قرآن سے آپ کو وہ دور کرے گا۔ یاد رکھنا، اگر ایسا مرشد آپ کو ملے جو آپ کو یہ کہے کہ بھائی کتابوں میں کچھ نہیں رکھا، ہم تو عشق میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ لو یہ رانگ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ آستانے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، جو لوگ آپ کو ایسا لگے کہ انہوں نے ایک آستانہ بنایا، میں آپ کو یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں، آستانہ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی بیٹھک لگائی ہوئی ہے، نذرانے لے رہا ہے۔ اور دیکھو نذرانے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ نذرانہ ہے کہ آپ فزیکلی ان کو کچھ دے رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اور اگر ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے، یہ بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں نذرانے۔
تو وہ آستانہ بنایا ہوا ہے. آپ کو سب سے مین چیز یہ کریں گے وہ آپ کو علم سے دور رکھیں گے. کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہم دوسری کتاب کی تو دوسری کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں, جو ایک ایسا کتاب ہے, روشن کتاب ہے, لا ریب کتاب ہے, جس میں کوئی آپ کو ایک بھی شک نہیں ملے گا. ساری دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے, اس میں سے ہم نکالیں, غلطیاں نکالیں, آج تک کوئی ایسی غلطی نہیں نکال پایا. وہ آپ کو اس کتاب سے دور کرے گا. اس کتاب سے دور کا مطلب دین سے دور کرے گا. دین سے دور کا مطلب وہ آپ کو شریعت سے دور کرے گا. شریعت کے سے دور کا مطلب وہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بہتر طریقے سے ہونا چاہیے اس بات سے آپ کو دور کرے گا. آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتائے گا آپ خود, کیونکہ شریعت دین ایک قانون کا نام ہے. جب آپ کو قانون سے ہٹا دے گا تو آپ کو ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب قانون سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایسا فیل کرواتا ہے کہ وہ کسی بھی زنجیر سے وہ بندھا ہوا نہیں ہے. کیونکہ انسان جب تک آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں, لاز اور قانون کے انڈر میں نہیں رہتے, انسان بڑی غلطیاں کرتا ہے. قرآن پورا ایک قانون ہے, دستور ہے ایک. اگر آپ دستور سے وہ ہٹائے گا تو کیا انسان کی نیچر ہے کہ اس کو مزہ آئے گا, وہ ایسے ایسے کام کرنے سے آزاد ہو جائے گا. وہ خود کو جھوٹا موٹا کہے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں, میں ان سب چیزوں سے آزاد ہوں. نہ اپنے بچوں کا خیال رکھے گا, نہ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا, نہ اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا. حقوق العباد سے وہ دور ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں یہ جھوٹا موٹا یہ گیٹ اپ کر کے اور ناچ کر کے اور خود کو مست کہلوا کے اور میں عشق کے نام پہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اور ایسے لوگ یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ایسے مرشد میں نظر آئیں تو پکڑ لیں کہ وہ رانگ نمبر ہے. امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, کیونکہ بڑا سمپل سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے, سمپل طریقے سے, تاکہ یہ جو آپ کے ذہن میں یہ جو باتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں. بار بار مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ مرشد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, مرشد کا ہی ہاتھ پکڑ کے انسان کامیاب ہوتا ہے. تو میں نے یہ کب کہا ہے کہ مرشد کے بغیر آپ یہ کرو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل مرشد کی پہچان تو کرو. اب میں نے اسی لیے یہ آپ کو یہ لیکچر دیا کہ آپ یہ سمجھو کہ جو نقلی لوگ ہیں ان کی پہچان کرو. دیکھو اگر اصلی مرشد کی بھی پہچان اگر نہیں ہو پا رہی تو آپ اگر نقلی کو پہچان لوگے تو آٹومیٹکلی آپ کو اصلی مل جائے گا. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کی سپورٹ, آپ کے کمنٹس, آپ کا ریئیکشن میرے لیے یہ سمجھیں کہ خود اعتمادی کا سبب بنتا ہے اور ایک انرجی سی ملتی ہے, تاکہ میں اور چیزیں بھی آپ کے لیے بناؤں اور بھی ریسرچ لے کے آؤں. انشاءاللہ نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.